السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا راز پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین۔ مسلمان کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، اسے خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس لیے تمام مسلمانوں کو، جتنے جہاں میں مسلمان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ رہتے ہو، ان سب مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا۔ جس طرح جسم کا کوئی ایک عضو وہ دکھ میں مبتلا ہو، وہ تکلیف میں مبتلا ہو، اسے کوئی چوٹ پہنچی ہو، ہاتھ میں کوئی چوٹ پہنچی ہو تو پاؤں بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پاؤں میں کوئی چوٹ تکلیف ہو تو سر بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اشتکا عینہ اشتکا رأسہ، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم، یہ نہیں کہ آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہوئی اور پورا جسم جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کی پہچان بھی یہ بتلائی گئی ہے، دنیا جہاں میں جتنے مسلمان ہیں اس کو کسی ایک مسلمان کی تکلیف کا احساس دوسرے مسلمان کو ہوتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کون صحیح مسلمان ہے، کون میرا بھائی ہے۔ جب کسی پر تکلیف آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ تو بنیر کے مسلمان ہو گئے، سوات کے مسلمان ہو گئے، کوئی بھی ہو گئے۔ اب کراچی پہ جو حالات بارشیں آ رہی ہوئی، وہاں بھی کچی آبادیاں ہیں، ان کے گھر بھی جو ہے کہیں کل جو ہے فیس بک میں ہم دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں کو کراچی میں بھی گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے، گٹر کا پانی آیا ہوا ہے، نہایت نقصان ان کے ہوئے ہے۔ تو ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے، آپ کی تکلیف میں آپ کا ہاتھ کون بٹا رہا ہے، آپ کا ہاتھ کون پکڑ رہا ہے۔ تو بنیر کے مسلمان جو زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، ان کی پورے گھر سیلاب میں بہہ گئے ہیں، پوری پراپرٹی تھی، مارکیٹیں تھی، بڑے بڑے شاپنگ مال تھے، وہ پانی میں سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو وہ ان کی دستگیری کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے سب سے پہلے کون گئے ہیں؟ مذہب پسند لوگ، مذہبی لوگ۔ بیت السلام کو آپ دیکھ لیجئے، الخدمت کو آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح البرہان کو آپ دیکھ لیجئے، ادارۃ الحرمین کو دیکھ لیجئے، عمان خان یاسر جو ایک اینکر پرسن ہے، فوکس میڈیا چینل چلاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے۔ اس طرح دیگر افراد ہو گئے، مولانا فضل غفور صاحب جو ایم پی اے رہ چکے، اپنے علاقے کے بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے مذہبی گھرانے کے، ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم، وہ خود ماشاءاللہ بڑے عالم دین ہیں، وہ مسلسل لگے ہوئے 24 گھنٹے وہ وقف ہے۔ سیلاب جب آیا سب سے پہلے وہ پہنچے ہوئے تھے اور اب تک وہ لگے ہوئے، ماشاءاللہ ان کے ساتھ 3000 سے زائد لوگ، تقریباً 3500 لوگ ان کے پاس ہیں، رضاکار ان کے، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں ہوتے ہیں۔ اب جو سیلاب کے بعد جو کچرے کا وہ ہے مسئلہ ہے، گھروں میں جو ہے جو ملبے پڑے ہوئے ہیں، کچرے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانے کا یہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا، وہ ماشاءاللہ یہ لوگ پورا کر رہے۔ تو بتلا دیا ان لوگوں نے کہ ہم آپ کے اپنے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی جان لیا کہ مذہبی لوگ ہی یہ ماشاءاللہ ہمارے اصل بھائی ہیں، جو اپنے بھائی کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ اور سیاستدان جو صرف سیاست کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے آتے ہیں، ایسے موقع پر ان کی پہچان بھی ہو گئی، وہی سیاست چمکا رہے، وہی دوسروں کو خلاف جو ہے بول رہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی وزارت ہے تو اسے انسانوں کی خدمت کے لیے، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے وہ آپ استعمال کریں، نہ کہ ایسے موقع پر بھی آپ سیاست شروع کریں، اپنے بھائیوں کو جو ہے اپنے اس عہدے کو، اپنے اس منصب کو اپنے بھائی کے خلاف چلانا شروع کر دیں، بھائی کے خلاف استعمال کریں۔ یہ بہت ہی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ بنیر کے سیلاب نے بھی اس وقت بتلا دیا کہ میرا بھائی کون ہے، ہمارا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، کون انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے اور کون انسانیت کے خلاف ہے، صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کار کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ تو سیلاب نے اصلیت ان کے چہروں سے ہٹا لی۔ آج کی محفل میں اتنے، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور ان لوگوں کو پہچان کر انہیں ہی ووٹ دیجیے گا جو آپ کے اپنے ہیں، نہ کہ پرائے۔